افنان صاحب یہ بتائیں، شکریہ، آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ معاملہ دھیرے دھیرے آج اتنا محسوس نہیں ہو رہا، سیلاب کی خبریں زیادہ ہیں اور باقی ماحول بھی الگ الگ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم ایک اور بحران کی جانب تو نہیں بڑھ رہے؟ دو صورتوں میں، ایوان میں بھی میدان میں بھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف دونوں ایسے اندیے دے چکی ہے جس سے وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ بہت جلد ایوان شاید خالی ہو جائے اور میدان شاید بھر جائے. وہ کہتے ہیں سپٹمبر میں جلسہ کرنا ہے تاریخ کا سب سے بڑا، اور کمیٹیوں سے استعفے اور وہ سب چل رہا ہے. ہو نوز، ابھی انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن ہو نوز کہ وہ ایوان سے کل کو مستعفی ہونے کا سوچیں. تو آہستہ آہستہ ہم پھر کسی بحران کی جانب تو نہیں بڑھے غیر محسوسانہ انداز میں؟ افنان بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بحران کی طرف تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے، وہ ماضی میں بھی اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں. اب بنیادی طور پہ ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جب سے میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو بے شک ملک ختم ہو جائے، اس پہ نیوکلیر بام گر جائے، اس کے حصے ہو جائیں، کیونکہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں. تو اس لیے وہ اگر وہ اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. بائی الیکشنز ہو جائیں ضمنی کرائیں گے سب پہ، اور مزید کیا کہتے ہیں سب پہ کرائیں گے اور کیا. اور یہ لیکن ایک عجیب بحرانی کیفیت نہیں ہو جائے گی وہ افنان بھائی؟ چاہتے ہیں نہیں، بحرانی کیفیت نہیں ہوگی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے اچھا کہ بحرانی کیفیت تو انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں کچھ مہینے پہلے حکومت ختم ہونے سے. بحرانی کیفیت انہوں نے کوشش کی جب انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہوئی تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی. تب یہ تو اب یعنی خلاصہ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے جو بن سکتا تھا کر لیا ہے انہوں نے، اپنا میکسیمم زور لگا لیا ہے، اب اس سے زیادہ کیا ہی کر سکتے تھے کر لیا، دوبارہ کرنا ہے دوبارہ کر کے دیکھیں. چلو اب یہ ذرا سینیٹر صاحب محمد صاحب یہ بتائیں کہ ایک تاثر آپ کی اپوزیشن میں یہ ہے، یعنی کہ آج کی گورنمنٹ میں یو ڈیڈ واٹ یو کوڈ، واٹ ایور یو کوڈ. 26 نومبر تھا، 9 مئی تھا، استعفے سب کر لیا، اب اس سے زیادہ کیا ہی کر لیں گے؟ سو دا ورسٹ از اوور فار دیم، فار یور اوپوننٹس. محمد صاحب. الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں بات یہ ہے کہ فار دیم دا ورسٹ مے بی اوور اینڈ اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتے. ہمارا کام ہے ہم اسٹرگل کریں، ہمارا کام ہے ہم اس نظام کے خلاف اپنی جدوجہد کرتے رہیں جو نظام ظلم کے اوپر، جو نظام نان کنسٹیٹیوشنل چیزوں کے اوپر، جو نظام ان کانسٹیٹیوشنل چیزوں کے اوپر بیسڈ ہو. یہ وہ نظام ہے کہ جس میں اس نظام کے اندر رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ ڈال کے دیکھ لیا، نکلا تو نہیں نا، تو اب آپ ادھر ڈال دو. مطلب بلیٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں ووٹ ڈالو گے وہاں نہیں نکلے گا. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ووٹ بعد میں گورنر سندھ کا میرا مطلب کچھ اور تھا، ان کی وضاحت یہ سب یہی کہتے کہ میرا مطلب کچھ اور تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ بات سن لیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح ہی کریں گے تو یہ فیصلے اسی طرح ان کے خلاف آتے رہیں گے اور یہی ہوتا رہے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہے یہ میرٹ پہ نہیں ہو رہے، یہ فیصلے ہو رہے ان آرڈر ٹو پش دا پی ٹی آئی ٹو دا برنک. اور سر آپ کہہ رہے ہیں اس کے ریزسٹنس کے طور پہ ہم احتجاج کریں گے، جو کہ آپ کا رائٹ ہے ظاہر ہے. اس کی کامیابی کا امکان کتنا لگتا ہے؟ کامیابی کا امکان دن بہ دن کم نہیں ہوتا جا رہا. میں آپ کے رائٹ کو چیلنج نہیں کر رہا. دیکھیے ایسا ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا. صحیح ہے. میں اس کے آؤٹ کم کو سامنے رکھتے ہوئے کامیابی اور ناکامی پالیٹکس میں ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے جو ٹارگٹ ہے اچیو کرنے کی وجہ سے وہ کروں. بعض دفعہ آپ کا جو اسٹرگل ہوتا ہے وہ بذات خود جو آپ مورل گراؤنڈز پہ یا جو آپ ایک پرنسپل سٹانس پہ لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ جیت. آپ کہہ رہے ہیں ناٹ بلیک اور وائٹ، ٹھیک گرے ہوتا ہے. میں ذرا اگر حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھ سکوں، ٹھیک ہے. میں نیازی صاحب یہ بطور مجموعی سر منظرنامہ، یعنی وہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا رائٹ ہے احتجاج کرنا، اور گورنمنٹ کو احتجاج کرنے دینا چاہیے، اگر وہ استعفے بھی دینا چاہتے ہیں ان کا رائٹ ہے. لیکن نیازی صاحب میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی میکسیمم جو کر سکتی تھی وہ کر چکی ہے، یا ابھی بھی پی ٹی آئی کچھ ایسا کر سکتی ہے کہ گورنمنٹ کے لیے اتنی پریشانی پیدا کر دے جتنی آج سے پہلے نہیں کی ہے پچھلے 2 سالوں میں؟ یعنی وہ جو کر سکتی تھی کر لیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ چلا تو آپ کی طبیعت سر میں شکر اللہ کا، بہت بہت بہتر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بہت نوازش آپ نے پوچھا. اچھا وسیم صاحب، جو آپ کا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کیا کچھ کرنا چاہتی ہے اور کیا کچھ نہیں کر پائی، میرے خیال ہے حالات اس سے زیادہ، حالات جو ہے نا وہ کہیں زیادہ سنگین ہیں. یہ ہم جس صورتحال سے نبرد آزما ہیں
یہ ایک بہت بڑا عمیق قسم کا سیاسی بحران ہے، بلکہ عملاً اس سیاسی بحران نے پورے مملکت میں ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہوا ہے. اچھا، عمران خان صاحب جو ہے وہ پارٹنر کرائم ہے. وہ اس نظام کو خراب کرنے میں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کو اگر ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں اور اس کو ہم RTS یا فارم 47 یا جو بھی نام لے لیں، تو اس کو جو آغاز کیا گیا وہ عمران خان صاحب، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ ان کا گٹھ جوڑ تھا سپریم کورٹ کا، جسٹس صاحب کے نثار صاحب اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے، ادھر سے اللہ آپ کا بھلا کرے جنرل باجوہ صاحب یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ میں کرتا دھرتا تھے، اور عمران خان صاحب تھے، ان کے گٹھ جوڑ نے یہ نظام جو ہے متعارف کرایا. اور اسی نظام کے تحت جب نواز شریف صاحب کی حکومت بھیجی گئی تو بنیادی طور پہ آپ نے ایک ملک سے جو ہے سیاسی طور پہ اس کو کبھی ہم یہ تو نہیں سمجھتے کہ مکمل طور پہ مملکت آسودہ حال تھی، لیکن اس کا یہ ہوا کہ وہ ایک ایسے بحران کے اندر آ گئی کہ جس سے اب نکلنا بڑا مشکل ہے. اب یہ عدم استحکام اس طرح کا جو ہوتا ہے، یہ ہم پہلے 1971 میں بھی دیکھ چکے ہیں، اس میں قوم ملک تحلیل ہو جاتے ہیں. عمران خان جہاں تک ہے، میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک چیز میں مجھے وہ یکسو نظر آتے ہیں، اور وہ جب سے 3.5 سال پہلے جب ان کو نکالا گیا یا 3.25 سال پہلے، تب سے وہ اس بارے میں ان کا جو میں اگر ذہن پڑھنے کی کوشش کروں تو یہ چیز میرے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ اس نظام کے اندر یا اس طرح کی صورتحال میں ان کا تا حد نگاہ ان کا کوئی مستقبل اس مملکت میں نہیں ہے، ان کے سیاسی اس کا